کس کس کا روزہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے بتایا تھا نا، اور میم رمضان نے بھی بتایا ہوگا کہ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں، جن پہ روزے ابھی فرض نہیں ہیں، یا وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ کیسے رکھیں گے؟ نہیں، ہاں، عصر کی نماز پڑھ کے، اور پھر آپ روزہ رکھ لیں گے اور تسبیح کریں گے اور مما کے ساتھ ہیلپ کریں گے. ماشاءاللہ. اور پھر آپ جو ہے وہ افطار کے وقت سب کے ساتھ بیٹھ کے افطار کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اچھا چلو میں نے لگا لیا. ٹھیک ہے، بس ذرا نظر رکھنا عائشہ اس میں. اچھا جی. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور کسی کو اس اشرے کی دعا آتی ہے؟ پہلے اشرے کی دعا کیا ہے مریم بتائیں؟ ہاں، اللہم اغفر وانت خیر الراحمین. ہاں، رب اغفر وارحم، مجھے بھی کنفیوز کر دیا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. عائشہ لکھ دیں. آج سے ہم لوگ نا دعائیں کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ دعائیں سیکھیں. اور ایک آج ہم نے یہ والی دعا جو ہے یہ آخری اشرے کی ہے ویسے تو، لیکن پورے رمضان کے لیے بھی یہ والی دعا بہت اچھی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیسے ہیں سارے وہاں پر؟ السلام علیکم، کیا حال ہے اتنے عرصے کے بعد؟ اور ڈائری کے بغیر آپ کو حاشر نے نہیں بتایا کہ ڈائری لے کے آنی ہے ساتھ؟ او ہو، چلے اب کل سے میرا بیٹے ڈائری لے کے آنا اور آپ نے اس پہ پھر نوٹ کرنا. 2 پارے پڑھنے؟ نہیں، آج ایک ہی. فرائیڈیز کو ہم 2 پارے پڑھا کریں گے، ورنہ نا رمضان کے اینڈ تک پھر ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور عثمان آپ کی ڈائری کہاں ہے؟ اگر آپ بھولے تو پھر میں بھی بھول جاؤں گی کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنے چھوٹوں کے سامنے ڈانٹ کھاتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے آپ. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کون سا پارا ہے پہلے مجھے یہ بتائیں؟ ماشاءاللہ آج 11واں پارا ہے. سورہ توبہ ہماری چل رہی ہے. یہ عائشہ نہیں صحیح سے چل رہا بیٹا، اس کو دیکھو، یا میم ہیرا کو بلاؤ. سورہ توبہ جو ہے وہ ہماری ابھی چل رہی ہے. میم وہ آواز اونچی کرو نا. ہو گیا، آپ چیک کریں. ہلو، نہیں آپ کم کر رہے ہو، زیادہ نہیں کر رہے. اچھا، سورہ توبہ ہماری ابھی چل رہی ہے. سورہ یونس اور سورہ ہود انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے آج. تو سورہ ہود کو تو خیر ہم ٹچ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کی کوئی خاص اس میں 1 یا 2 آیتیں ہی ہیں اس پارے کے اینڈ پہ، تو وہ ہم نیکسٹ پارے میں ہی کور کر لیں گے. بیسیکلی ہم سورہ توبہ کمپلیٹ کریں گے اور سورہ یونس جو ہے وہ ہم مکمل پڑھ لیں گے انشاءاللہ 11ویں پارے میں. تو سورہ توبہ کے بارے ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا. سورہ توبہ کے کیا معنی ہے؟ معافی مانگنا، لوٹنا، رجوع کرنا، واپس پلٹ کے آنا، یہ تمام معنی توبہ کے ہیں. اور سورہ یونس جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام جو نبی تھے ان کے نام پر ہے. ٹھیک ہے. تو توبہ کے جو 3 سٹیپس ہیں مجھے کون کون بتائے گا؟ توبہ کے 3 سٹیپس کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں جی عبد الحادی. اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں. تو سب سے پہلے کیا کریں گے مریم؟ سب سے پہلے ہم وہ شرمندگی، وہ گلٹ فیل کریں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگیں گے. اور تیسرا مجھے کوئی اور بتائے گا پوائنٹ. تیسرا اسٹیپ کیا ہے توبہ کا؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کون بتائے گا لاسٹ اسٹیپ کیا ہے توبہ کا؟ جی بیا. وہ تو ہو گیا نا سیکنڈ اسٹیپ. تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اس بات کا پکا ارادہ کریں گے کہ اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. تو توبہ کے یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں شرمندگی محسوس ہو جو ہم نے کی ہے. دوسرے نمبر پہ ہم سچے دل کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اکیلے میں بیٹھ کے دل میں اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ وعدہ کریں اللہ سے کہ اللہ میاں دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ 3 سٹیپس ہیں توبہ کے. اور جب یہ 3 سٹیپس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے. توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. کتنا ہی بڑا گناہ آپ سے کیوں نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے انشاءاللہ ہمیشہ. بس شرط کیا ہے کہ سچے دل سے ہو. ٹھیک ہے. آج ہم ایک واقعہ بھی پڑھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ بہت اچھے اور بہت نیک لوگوں سے بھی کبھی کبھی غلطیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں. چلیں پارہ نمبر 11 میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہانے بنانے والے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے. بہانے بنانے والے لوگ جو نیک کام کرنے سے پیچھے رہتے ہیں. جو نیک کام کرنے کا وقت جب بھی آتا ہے تو
وہ سستی دکھاتے ہیں, بہانے بناتے ہیں اور کرنا نہیں چاہتے, کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح سے نا یہ چیز ہمارے لیے ڈیلے ہوتی چلی جائے, ہمیں یہ نہ کرنا پڑے. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ منافقین, جن کے دل میں چور ہوتا ہے, وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, وہ نیک کاموں سے پیچھے رہتے ہیں. اور جس پارے کا نام ہے نا یعتذرون, یعتذرون کا مطلب بھی یہی ہے, بہانے بنانے والے لوگ. ٹھیک ہے, یعتذرون عائشہ لکھیے گا پارے کا نام, پارے کا جو نام ہے ورڈ ہے یعتذرون, اس کا مطلب بھی یہی ہے, بہانے بنانے والے, وہ لوگ جو بہانے بناتے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا, وہ والی جنگ جو ہوئی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا تھا کہ سب جائیں گے جنگ لڑنے کے لیے. یاد ہے سب کو؟ مکہ, مدینہ سے نہیں, فتح مکہ نہیں ہے, یہ جنگ تبوک ہے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرہ. اچھا, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ ڈیلے کرتے ہیں نئے کام کرنے کو, اور غزوہ تبوک کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا تھا کہ سب جائیں گے, اور اس وقت گرمیوں کا موسم تھا, سخت گرمی تھی, دور جانا تھا, رومن امپائر کے ساتھ ہماری لڑائی تھی, اس وقت سپر پاور تھی رومن امپائر, جیسے امریکہ سے لڑنا ہو نا, وہ والی کنڈیشن تھی, اور کھجور کی فصل بالکل تیار تھی مدینہ کے لوگوں کی, اور ان کی پوری اکانومی اسی کھجور کی فصل کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی تھی. اگلے پورے سال کے لیے وہ کھجور کی فصل وہ لوگ اتارتے تھے, اس کو اپنے پاس رکھتے تھے, اس کو بیچتے تھے, تو اسی سے پورا سال جو ہے ان کے گھر چلتے تھے. یہ کنڈیشن تھی, اور اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ سب جائیں گے جنگ لڑنے کے لیے. سارے مسلمان جو جنگ لڑنے کے قابل ہے, جو معذور نہیں ہے, جو بچہ نہیں ہے, جس کے گھر میں کوئی جیسے پیرنٹس بیمار ہے, انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, تو وہ نہ جائے. اگر کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہر مرد جائے گا جنگ لڑنے کے لیے. لیکن ایسے میں کیا ہوا, کس نے بہانے بنائے؟ منافقین نے, کیونکہ وہ ڈرتے تھے اور وہ خود بھی نہیں جانا چاہتے تھے, اور لوگوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو, اتنی شدید گرمی میں اتنے دور کا سفر کیسے کرو گے, یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سا رب ہے جو تمہیں اتنی مشکل میں مرنے کے لیے صحرا میں تمہیں بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور تم کیا کرنے جا رہے ہو, اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہو, اپنا کاروبار تباہ کر رہے ہو, اپنی فصل تباہ کر رہے ہو, اپنے بیوی بچوں کو کس کے آسرے میں چھوڑ کے جا رہے ہو. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیوی بچے تمہاری پہلی پریورٹی ہے, تمہارا پہلا فرض ہے؟ یہ اس عجیب عجیب بہانے بنا کے, عجیب عجیب حجتیں کر کے, نہ وہ خود گئے, اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کے دل بھی برے کیے, لیکن خود انہوں نے بہانے بنائے. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کو ایک گفٹ دیتے ہیں, ایک نیکی کرنے کا کی اپرچونٹی, نیکی کرنے کا موقع. وہ نیکی فار ایگزامپل, رستے میں آپ جا رہے ہیں, پتھر پڑا ہوا ہے رستے میں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے دل میں, اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں یہ پتھر ہٹا کے سائڈ پہ کر دوں. آپ کو پتہ ہے رستے سے کسی بھی مشکل تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے. آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور اس کو سائڈ پہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر دیا, اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے. وہ نیکی کی اپرچونٹی آپ نے مس نہیں کی, آپ نے اس کو اویل کر لیا. ٹھیک ہے, اچھا, اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں, آپ دیکھیں اس پتھر کو اور آپ سوچیں کہ بھاری ہے, یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا رہنے دو, چھوڑو, کوئی اور کر دے گا, میں نہیں کرتا. اب کیا ہوا, آپ کو گناہ بھی نہیں ملا, لیکن آپ نے وہ نیکی کرنے کی جو اپرچونٹی تھی نا, وہ چھوڑ دی. اب آپ کے پیچھے پیچھے تیسرا یہ ہوتا ہے, اس کا ایک پہلو کہ ایک بندہ آپ کے پیچھے پیچھے کوئی اور آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے دیکھا وہ پتھر اور فوراً اٹھایا اور اس کو سائڈ پہ کر دیا. اب کیا ہوا, سارا اجر اور ساری نیکی اور سارا ثواب اس کے حصے میں چلا گیا. تو ہر نیکی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نیکی کرنے کا موقع ایک گفٹ ہوتا ہے. تو اس پہ نا سستی نہیں دکھانی چاہیے, کیونکہ ہمارا ایم کیا ہے, ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہماری نیکیوں کی جو کتاب ہے وہ بہت بھاری ہو جائے, وہ بھر جائے نیکیوں کے ساتھ. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھر جائے نیکیوں کے ساتھ, تو پھر ہمیں کوئی بھی اپرچونٹی مس تو نہیں کرنی چاہیے کہ کرنی چاہیے. بتائیں, پھر ہمیں نیکی کرنے کا موقع چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نیکیوں کو بڑھائیں, تو نیکیوں کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں. جیسے ہی کوئی بھی موقع ملے فوراً اویل کریں, نیکی کرنے میں بالکل سستی نہ کریں, کیونکہ اگر آپ وہ نیکی نہیں کریں گے تو نیکی کوئی اور کر لے گا. دنیا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نیک کام کر رہے ہیں, اللہ کے کام ہو جاتے ہیں, وہ رکتے نہیں ہیں. لیکن یہ آپ تک ہے کہ آپ اپرچونٹی لیں گے وہ کام کرنے کی, یا کسی اور کو دے دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ہم کیوں چانس مس کریں, ہم کیوں نہ اپنی نیکیوں کی بک جو ہے اس کو بھاری کریں, ہم کیوں نہ جو ہے وہ اپنے لیے آخرت کو آسان کریں, ہم کیوں نہ اپنے لیے جنت کے زیادہ سے زیادہ جو موقع ہیں وہ اکٹھے کریں, ہم کیوں نہ ثواب کو جو ہے. تو نیک اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اور ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں, اور سستی نہیں دکھاتے, اور بہانے نہیں بناتے. اور ابھی کون سا مہینہ جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں ہر نیکی کا اجر کتنا بڑھا دیتے ہیں, 70 ٹائمز. تو اس دفعہ تو اس پورے مہینے میں تو ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے کہ ہم ہر طرح کی نیکی کریں.
جب بھی کوئی موقع آئے نیکی کرنے کا, امی بولے پانی پلا دو, تو ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو نہ بول دیں کہ تم اٹھ جاؤ, ہم یہ سوچیں کہ 30 نیکیز کا موقع آیا, اٹھو اٹھو اٹھو, فوراً بھاگ جاؤ, ٹھیک ہے نا. سلام کوئی بھی نظر آئے تو فوراً سلام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں 10 ملتی ہے نا سلام کرنے پہ نیکیاں, اور اس کو پھر آپ 70 سے ملٹیپلائی کرنے کتنی ہو گئی, 7000 ہو گئی. تو ایک سلام پہ رمضان میں 7000 نیکیاں, کتنی بڑی اپرچونٹی ہم لوگ مس کر دیتے ہیں جب ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. پھر اسمائل, سلام کرنا اور ساتھ میں اسمائل, بیکاز اٹس سننا. تو اسمائل کر کے سلام کرے تو مزید نیکیاں ملے گی, صدقے کا اجر بھی ملے گا. تو ہمیشہ کانشیس رہیں, سوچتے رہیں کہ کون سی نیکی ہے جو میں کر سکتا ہوں, ڈھونڈتے رہیں نیکیوں کے موقعوں کو, ٹھیک ہے نا. جی ہادی, اگر ہم کھانا کعبہ جائیں رمضان کے دنوں میں تو ہمیں کتنا ثواب, حج کا ثواب ملتا ہے بیٹا. اگر ہم عمرہ کریں رمضان میں تو حج کا ثواب ملتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے تو کوشش کریں کہ پریفریبلی اگر حج پہ نہیں جا سکتے تو رمضان کے مہینے میں جائیں عمرہ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دیتے ہیں. کیونکہ ایک لیڈی تھی وہ حج پہ نہیں جا سکتی تھی, کوئی ریزن تھا, مجھے وہ ریزن یاد نہیں ہے, میں کل پرسوں بھی کسی کو بتاتی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نا, لیکن میں نے بغیر عمرے پہ بھی نہیں جا سکتے نا, لیکن ان کا کچھ ایشو تھا کہ وہ حج مس ہو گیا یا کیا کچھ ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی, انہوں نے کہا میں کیا کروں, میرے سے حج کا ثواب چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ رمضان میں نا عمرہ کر لینا, رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. ہاں لیکن حج اگر کسی پہ حج فرض ہے تو وہ اس کو کرنا پڑے گا, حج مطلب کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس سے, لیکن ثواب آپ کو حج اتنا ہی ملتا ہے. اگر فرض حج ہے تو وہ آپ کو الگ سے کرنا پڑے گا. خیر, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, اس بات کو سمجھیں. ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کوئی احسان نہیں کرتے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے, ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے. آخرت میں ہمیں جنت چاہیے, تو جو چیز چاہیے ہوتی ہے پھر اس لیے اسٹرگل بھی کرنی ہوتی ہے نا. فرسٹ پوزیشن کے لیے ہم سارا سال کتنی محنت کرتے ہیں, ہر ٹیسٹ کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مارکس بہت اچھے آئیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, سارا سال ہم مائنڈ فل رہ کے پلاننگ کر کے محنت کرتے ہیں, تب جا کے ہماری پوزیشن آتی ہے. سیم از دا کیس ود دس لائف, سیم دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. آپ کو ہر نیکی کے لیے بہت سوچ سمجھ کے ہر وقت آنکھیں کھول کے رکھنی ہے کہ کہاں پر نیکی کا موقع ہے, اور فوراً نیکی کو کرنا ہے, اس میں ڈیلے نہیں کرنا. کیونکہ اگر آپ آہستہ آہستہ ڈیلے کرنے کی ایک دفعہ آپ نے نیکی ڈیلے کی, دوبارہ آپ نے نیکی ڈیلے کی, پھر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ نا آپ کے دل میں نفاق پھیلتا جائے گا, عادت بن جائے گی. اور نعوذ باللہ پھر اس بات کا بھی ڈر ہے کہ ہم بھی منافقین میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, منافق کے دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نفاق, یعنی کہ ایمان کی کمزوری. تو وہ آہستہ آہستہ نا پھر ایمان کمزور ہو رہا ہے. نیکیاں ایمان کی خوراک ہے, سمجھ رہے ہو. اگر آپ اپنی باڈی کو فوڈ نہ دو تو کیا بنے گا, کھانا نہ کھاؤ تو کیا ہوگا, باڈی کمزور ہو جائے گی نا. اسی طرح اگر نیکیاں نہیں کرو گے تو ایمان کمزور ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایمان کو اسٹرانگ رکھنا ہے تو اس کا فوڈ کیا ہے, نیکیاں. تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے تاکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کیا رہے, ہیلدی اور اسٹرانگ رہے. سب مجھ سے پرومس کریں کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے تاکہ ہمارا ایمان ہیلدی اور اسٹرانگ رہے, انشاءاللہ. جی بالکل, انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 مخلص صحابیوں کی کہانی ہمیں سنائی ہے. یہی جو جنگ تھی نا, غزوہ تبوک جب ہو رہی تھی اور بہت سارے منافقین جو ہے وہ نہیں گئے جنگ لڑنے کے لیے, تو اس میں 3 بہت ہی مخلص اور بہت ہی نیک صحابی تھے جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی تھی. کتنا ٹف ٹائم تھا بدر کی جنگ میں, احد کی جنگ لڑی, انہوں نے ساری جنگیں لڑی, لیکن نا جنگ تبوک میں ان سے سستی ہو گئی اور وہ نہیں جا سکے. اور وہ جان بوجھ کے نہیں گئے, ایسا نہیں تھا کہ کوئی ریزن تھا, بس وہ نہیں جا سکے. اور ان 3 صحابی کا نام کیا, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ, اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ. جی بیٹے, میں نے ان کی سوری کہ مطلب یہ ڈیلے کرتے رہے. ایسا نہیں تھا کہ شروع دن سے ان کا ارادہ نہیں تھا جانے کا, وہ روز کہتے تھے کہ ہم آج جائیں گے, پھر سستی کر جاتے تھے, اور آخر میں وہ اتنا ٹائم گزر گیا کہ اب وہ پھر کسی صورت بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے, اور لشکر واپس ہی آ گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ کے لیے گئے اور اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی, اور رومن جو بادشاہ تھا وہ اتنا ڈر گیا کہ وہ آیا ہی نہیں لڑنے کے لیے, اور 20 دن مسلمان وہاں پہ ٹھہرے اور پھر واپس آ گئے خوشی خوشی, اور جنگ جیت گئے بغیر لڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ جتنے بھی منافقین تھے نا, جو جان بوجھ کے نہیں گئے تھے اور جو نیکیاں کرنے میں ڈیلے کرتے تھے, یہ سارے باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بہانے بناتے تھے. کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ میں چلا تو جاتا, لیکن میرے پیچھے گھر میں نا کوئی مرد نہیں تھا تو کیسے جاتا. تو اللہ نے یہ بھی دکھایا نا کہ گھر والے بھی تو میری ذمہ داری. کوئی کہتا یا رسول اللہ چلا تو جاتا, لیکن نا کاروبار میں بڑی مندی ہو گئی تھی, نقصان ہو گیا تھا, پیسے نہیں تھے. کوئی کہتا یا رسول اللہ چلا تو جاتا, لیکن نہ میری صحت اچھی نہیں تھی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے بارے میں پتا ہوتا تھا, کیونکہ آپ حکمت تھی نا آپ کے اندر, آپ پہچان جاتے تھے کہ سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے. تو آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ کون جو ہے بہانہ بنا رہا ہے, لیکن آپ ان کو آگے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو, مجھے تو پتا ہے, تم جان کے نہیں کہتے. نہیں, آپ چپ کر کے سن لیتے تھے, اور جو بھی بہانہ بناتا تھا اسے کہتے تھے ٹھیک ہے. اب یہ 3 صحابی بھی اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے جب حضرت کعب بن مالک تھے نا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں, اور میں یہ قبول کرتا ہوں کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کیا. اور پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ جب آپ لوگ گئے تو میں نے سوچا کہ ابھی تو آپ لوگ, میرا گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے اور ابھی تو 1 دن کا ہی فاصلہ ہے, تو میں نا جب آپ لوگ گئے تو میری تیاری نہیں تھی, میرا سامان نہیں بندھا ہوا تھا, تو مجھے سستی آ گئی. میں نے کہا چلو میں کل سامان باندھ کے صبح صبح ہی نکل جاؤں گا, اور جہاں آپ لوگ ہوں گے وہاں تک پہنچ جاؤں گا, مل جاؤں گا آپ کے ساتھ. کہتے اسی طرح ہفتہ گزر گیا اور میری سستی نہ گئی, اور میں ارادہ روز کرتا تھا لیکن میں جا نہیں پاتا تھا. اسی طرح کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ آپ لوگ واپس آ گئے اور میں نہیں جا پایا. یا رسول اللہ, میں شرمندہ ہوں, میں قبول کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا, آپ مجھے سزا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اب وہ واپس آ کے بیٹھے, جیسے بیا اٹھ کے میرے پاس آئے اور واپس جا کے بیٹھے. تو باقی جو 2 صحابی تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا نا, کوئی بہانہ بنایا, کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا میں نے سچ کہا, جو تھا میں نے وہی بتایا. تو ان باقی کے جو 2 صحابی تھے نا, ان دونوں کی بھی پھر ہمت بندی کہ ہم جھوٹ کیوں بولے, ایک غلطی تو آلریڈی کر چکے ہیں, اللہ کا حکم نہیں مانا, جنگ میں نہیں گئے, دوسری غلطی جھوٹ بول کے کریں, خواہ اپنے گناہ اور بڑھا لیں, کیوں کریں؟ اب جو ہے غلطی ہو گئی ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگ لیں گے. باقی کے 2 صحابی نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, آپ ہمیں سزا دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں مجھے بھیج دیتا, ان تینوں سے نہ کوئی بات کرے گا, نہ کوئی میل جول رکھے گا, نہ کوئی ان کے گھر جائے گا, کوئی ان کو سلام دعا بھی نہیں کرے گا. یعنی کہ وہ سب کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی سب نے ان سے کٹ آف کر دیا تھا, اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا. اب حضرت کعب بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کعب بن مالک سے بہت محبت تھی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں جماعت کے ساتھ, کہتے ہیں ہم تینوں نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, ایسا نہیں تھا کہ ہمیں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا, کیونکہ وہ تو اللہ کا گھر تھا, وہاں آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو ان کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید ہمیں جواب دے دیں, لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا تھا. اپنے دیواروں سے اچک اچک کے دیکھتے تھے کہ شاید ہمارا پڑوسی بھائی ہمارا حال پوچھے, لیکن کوئی ہمارا حال نہیں پوچھتا تھا. کہتے ہیں سو مچ سو کہ ہماری بیویوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کو چھوڑ کر اپنی ماؤں کے گھر چلی جاؤ, تو ہماری بیویاں بھی بچے لے کر اپنے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ 50 دن اسی حالت میں گزر گئے, 50 دن یعنی کہ 1 منتھ اور اس کے اوپر 20 days, تقریباً 1.5 ماہ, 1.5 month. اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں کرتا تھا ہم سے. تو کہتے ہیں ایک دن نا میں فجر کے بعد اپنی چھت پہ بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج تو اس چھت پہ چھلانگ لگا کے اپنی جان ہی دے دوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کر رہا, تو میں کیا کروں. تو کہتے ہیں اسی وقت نا ایک طرف سے صحابی دوڑتے ہوئے آئے کہ اے کعب بن مالک, اللہ نے تمہارے لیے آیات نازل کرنی, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور کہتے ہیں اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ مجھے زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں میں چھت سے اترا اور میں دوڑا مسجد نبی کی طرف, اور کہتے ہیں جب میں مسجد نبی میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے خوشی سے چمک رہا تھا جیسے پھول ہوتا ہے لال رنگ کا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے, کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف جب کسی مسلمان کو ہوتی تھی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. اور ان 3 صحابہ کی تکلیف پہ سب سے زیادہ پریشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اس دن سب سے زیادہ خوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی, اور حضرت کعب بن مالک اپنی آخری عمر میں نا نابینا ہو گئے تھے, ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیتے تھے, اس کا ہاتھ پکڑتے تھے اور بازار میں جاتے تھے, اور ایک ایک شخص کو روک روک کے یہ واقعہ سناتے تھے کہ کیسے اللہ نے میری دعا قبول کی, اور کیسے. اور تو وہ یہ کہتے تھے کہ جتنا بھی بڑا انسان سے گناہ ہو جائے, اللہ سے جو توبہ کی امید رکھتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ کو صرف یہ کنفرمیشن, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بس آپ یہ کر کے دکھا دیں کہ آپ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں. اللہ کو تو سب کے دلوں کا حال پتا ہے نا. جب یہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے کہ انسان کے دل میں خلوص ہے اور وہ واقعی ہی شرمندہ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو توبہ کا ذکر ہے وہ قرآن میں بھی رکھا, تاکہ ہمیشہ ہم اس واقعے کو پڑھیں اور اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے, بس کبھی کبھی معافی میں تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سزا دے رہے تھے نا, 50 days اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. ہاں نہیں یہ بھی تھا, لیکن اگر بیٹے اگر کسی جرم کی سزا کو یہاں بھی نہیں ملتی تو پھر آخرت میں ملتی ہے نا. تو اس لیے اللہ نے ان کو یہاں پر ہی سزا دے دی تاکہ آخرت کے لیے وہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے اپنے گناہ سے. تو ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی توبہ بڑا گناہ ہو جائے, اللہ ہمیشہ توبہ ہماری قبول کرتا ہے, جو جتنا بھی بڑا ہو. سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ جو کام کر سکتے ہیں اسے نہ کرنے میں سستی نہ کریں, جھوٹے بہانے نہ بنائیں. جو کام کرنے والا ہے اسے فوراً کرنے, اللہ کو سست
مسلمان نہیں پسند, ٹھیک ہے نا. اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے, نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں, ریس لگایا کریں, پیچھے نہ رہا کریں, سستی نہ دکھایا کریں. ہر نیکی کی اپرچونٹی اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے آپ کے لیے, اس کو ایز گفٹ ہی لیں, ٹھیک ہے. کبھی بھی کوئی اپرچونٹی مس نہ کریں, اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں. کوشش کریں کہ دیکھو ان سے ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا اللہ کی بات نہ ماننے کا, تو چھوٹا سا جھوٹ ان کے سامنے کیا تھا. ایک دفعہ انسان سے گناہ ہو جائے نا, پھر وہ شیئر ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے وہ تو کر ہی لیا, یہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن نہیں, اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی, تو اللہ نے اس وقت ان کے دل میں یہ ڈالا کہ ایک گناہ آلریڈی ہم کر چکے, دوسرا گناہ کیوں کریں. اس لیے پھر انہوں نے جھوٹ بولنے کا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک تو جھوٹ, پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ, یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھیں, یہ نہ سوچا کریں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا ایمان, ٹھیک ہے نا. جیسے نیکیوں سے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, ویسے گناہوں سے وہ کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اسے ہیلدی اور اسٹرانگ رکھیں نیکیاں کر کے, گناہ کر کے اس کو ویک نہ کریں, کیونکہ یہی ایمان اگر اسٹرانگ ہوگا تو آخرت میں انشاءاللہ آپ کو پکڑ کے جنت تک لے جائے گا. اگر ویک ہوگا تو کیسے لے کے جائے گا آپ کو اٹھا کر. کبھی ویک انسان کسی دوسرے انسان کو اٹھا سکتا ہے؟ ہیلدی اٹھا سکتا ہے, اسٹرانگ اٹھا سکتا ہے. تو اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنائیں تاکہ آخرت میں وہ آپ کو اٹھا کر جنت میں لے کر جائے, ٹھیک ہے. تو آئندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی گناہ ہی سمجھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ میں تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا, میں تو پرینک کر رہا تھا. ہاں, مذاق میں بھی جھوٹ بولنا الاؤڈ نہیں ہے. پرینک از نتھنگ. میم پرینک تو میم جیسے ہم لوگ کسی بھی میم کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, نہیں اس میں جھوٹ ہی ہوتا ہے. ہاں جھوٹ ہوتا ہے, اور وہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے, غلط فہمی ہے ہم لوگوں کی کہ اگر مذاق میں جھوٹ بولا جائے تو اس کی اجازت ہے. نہیں, دیکھا, پرینک دھوکا ہے. مسلمان کسی کو کبھی دھوکا نہیں دیتا اور جھوٹ کبھی نہیں بولتا. تو آج کے بعد کسی سے بھی ہم نے پرینک, مذاق کریں, مذاق ایک الگ چیز ہے. مذاق, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے. ہاں بیٹا کلاس میں ڈسٹربنس نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے. لیکن کوئی ایسا مذاق جو کسی کا دل دکھائے, یا ایک ہے مذاق کرنا اور ایک ہے مذاق کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا. مذاق یہ ہے کہ میں عبد الحادی کو یا بیا کو کہوں بیٹے روزہ رکھا ہے آج, کہاں رکھا ہے, وہ کہ میں نے فریج میں رکھا ہے یا کچھ, تو یہ مذاق ہے. لیکن میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ بھائی آپ کا تو قد کتنا چھوٹا ہے, یا آپ تو ایسے, یا آپ نے تو روزہ نہیں رکھا, یہ میں مذاق اڑا رہی ہوں. ہر وہ بات جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہے وہ مذاق الاؤڈ نہیں ہے. تو مذاق کیا کرے لیکن سوچ سمجھ کے کیا کرے. مسلمان کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی بات نہیں نکالتا جو وہ سمجھتا نہیں ہے, ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولے, ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیت جو ہے نا, وہ بہت ہی پیارا ذکر ہے اللہ کا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مجھے اللہ کافی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا ہر چیز سے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوگا. تو آپ سب یہ روٹین بنائیں اور اس کو یاد کریں. آخری آیت ہے سورہ یونس کی, آخری آیت لکھ لیں, سورہ یونس کی آخری آیت, اس کو سب لوگ یاد, سورہ توبہ سورہ توبہ کی آخری آیت سب نے حفظ کرنی ہے. کیا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو اس کو پڑھنے کی روٹین بنائیں. یہ آیت نمبر 129 ہے سورہ توبہ کی, ٹھیک ہے جی. میم انہوں نے بھی کہا تھا کہ آتے شکایتیں نہیں لگاتے, قرآن پڑھتے ہوئے نہیں لگاتے. مذاق جھوٹ نہیں ہوتا. اچھا نہیں, ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ یونس علیہ السلام کے نام پر ہے, جو کہ نبی تھے اللہ کے, اور انہیں بھی جیسے سارے انبیاء کو کسی قوم پر اللہ کا پیغام بھیجنے کے لیے اتارا جاتا ہے, انہیں بھی اتارا گیا تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج میں کائنات پر غور کرنے کا کہا. ابھی کتنی دفعہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پر غور کرنے کا کہہ رہے, سورج پہ, چاند پہ, اللہ نے کیسے سورج کو بنایا, وہ اپنے ٹائم پر آتا ہے, ہمیں روشنی دیتا ہے, گرمائش دیتا ہے. اگر سورج نہ ہو تو ہماری فصلیں کیسے پکیں, سورج نہ ہو تو زمین اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ہم سب فریز ہو کے مر جائیں. ٹھیک, تو سورج ہے. پھر چاند رات میں آتا ہے, کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے ہمیں. جب لائٹس نہیں ہوتی تھی تو چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی ہوتی تھی, لوگ جو بھی تھوڑا بہت کام یا سفر کرتے تھے وہ اسی میں کرتے تھے. ستارے ہیں, اللہ کہتے ہیں یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, یہ سب میرے حکم سے تمہارے لیے کام کرتے ہیں. سورج روز تمہیں سروس دیتا ہے, کس کے حکم سے, اللہ کے حکم سے, لیکن وہ کس کو فیسلٹی دیتا ہے, ہمیں. چاند اللہ نے کس کے لیے بنایا, ہمارے لیے. ستارے اللہ نے کس کے لیے بنائے, ہمارے لیے.
آسمان پہ پرندے اللہ نے کس کے لیے بنائے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن میں نے اس پوری دنیا کو بنا کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، میں اس کا انتظام چلا رہا ہوں، میں ہر بات سے باخبر ہوں، یہ ہر چیز میری مٹھی میں ہے، میرے حکم پہ چلتی ہے، میرے حکم کے بغیر دن رات میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور رات دن میں تبدیل نہیں ہو سکتی، ایک مخصوص وقت پہ سورج آتا ہے، اسی وقت پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج ضد لگا کے بیٹھ گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں تو آج 1 گھنٹہ دیر سے غروب ہوگا، اگر 1 گھنٹہ دیر سے غروب ہو تو جنہوں نے روزہ رکھا ہے نا آج ان کو لگ پتہ جائے، ہے نا، وہ اپنے ٹائم پہ ہی آتا ہے، اپنے ٹائم جو ٹائم اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ اور ہر وقت وہ کام کر رہا ہے، جب وہ ہم سے چھپ بھی جاتا ہے سورج تو کسی اور ملک میں سورج ہوتا ہے نا تو وہ ہر وقت اپنا کام کر رہا ہے، پرندے ہر وقت اپنا کام کر رہے ہیں، ستارے ہر وقت اپنا کام کر رہے ہیں، ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے، ایک طرف رات ہوتی ہے تو ایک طرف دن ہوتا ہے، تو ستارے چاند سب، لیکن ہم کیا کریں؟ کیا ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو سستی کر جاتے ہیں نا، ہم تو سستیاں کر جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نماز تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، ہم کہتے ہیں خیر ہے یہ پتھر کوئی اور اٹھا لے گا، مما پانی اچھا تم پلا دو، ہم تو سستی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی وہ مخلوق جو سوچ بھی نہیں سکتی، سمجھ بھی نہیں سکتی، وہ اللہ کا حکم فوراً مانتی ہے، وہ تو سستی نہیں کرتی، تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا؟ سستی نہیں کرنی، مسلمان ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، چاند اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، اس کو دیکھ کے ہم روزے رکھتے ہیں، اگر چاند نہ نکلے آخری روزے والے دن تو عید کیسے ہوگی؟ ساری رات تو ہم لوگ چاند کا انتظار کر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ جی ابھی اعلان ہو جائے، اللہ میاں اعلان ہو جائے تو لڑکیاں مہندی لگوانے جائیں، لڑکے کٹنگ کرانے جائیں، مما کپڑے پریس کریں، کتنی گہما گہمی ہو جاتی ہے نا جیسی چاند کا پتہ چلتا ہے، تو یہ چاند اللہ کی نشانی اور اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ نے اسی لیے چاند سورج بنایا، یہ ہماری ہیلپ کے لیے ہے، یہ ہر وقت ہمارے لیے اللہ کا حکم مان رہے ہیں، یہ سب اللہ کا کام ہمارے لیے کر رہے ہیں، آسمان، سورج، دن، رات، چاند، زمین، سب سے بڑی اللہ کی نشانی قرآن، جس میں سب کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور کتنی ہی جگہوں پر ابھی ہم آگے ایک واقعہ پڑھیں گے، پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ واقعہ ثابت بھی بعد میں، بہت ساری باتیں جو قرآن میں وہ بعد میں سائنس سے ثابت ہوئی ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم ان کو ثابت ہوتا دیکھ کے اسلام لے کے آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کافر لوگوں کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کلام میں سنا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے اور یہ قرآن ہے، تو وہ لوگ انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ نعوذ باللہ آپ خود بناتے ہیں، یہ اللہ نے آپ پر نازل نہیں کیا، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں چیلنج کیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بنا سکتا ہے تو پھر ایسی ایک سورت بنا کر لے آؤ، اور انہوں نے کوشش بھی کی۔ سورہ کوثر کی کتنی آیات ہیں؟ 3، چوتھی انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بنا پائے۔ جو سب سے بڑا شاعر تھا نا عرب کا، وہ لوگ شاعر تھے، بہت بڑے بڑے شاعر تھے، تو اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا چوتھا مصرع میں بناؤں، لیکن وہ نہیں بنا پایا، تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا کلام ہے، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، اور قرآن میں ہمیں حق بتایا، اللہ نے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بتایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ہی پرانی قوموں کے واقعات بتائے، پرانی کتابوں کے بارے میں بتایا، پرانے انبیاء کے بارے میں بتایا، تو یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے، اور کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے بابا نے بتایا تھا نا کہ اگر آپ یہ والی یہی قرآن لے کے جائے تو ہمارے پاس اور آپ ترکی کے میوزیم پہ جائیں ہاں تو میم وہاں پہ زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے، آج کا نہیں ہے، یہی میں آگے آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا کام ہوتا ہے صرف کیڑے نکالنا اور کرٹیسزم کرنا، ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی طرح خوش نہیں ہوتے، تو مکہ کے کافر جو تھے نا وہ ایسے ہی تھے، وہ کسی صورت کیونکہ وہ بہانے بنا رہے تھے نا، ایمان تو لانا نہیں تھا، روز ایک نیا بہانہ لے آتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ نصیحت اور شفا ہے، اس میں نصیحت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی اچھی بات جو آپ کسی کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو قرآن میں نصیحت ہے، واقعات ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اور غلط کا بتاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہم نے سیکھا، آج بھی ہم نے سیکھا، ابھی آگے ہم 2 واقعات اور پڑھیں گے ان سے سیکھیں گے، وہ بھی بتاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد شفا ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ کون سی سورہ جس کو آیات شفا کہتے ہیں؟ ہاں، سورہ فاتحہ کو آیات شفا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہدایت ہے، ہمیں صحیح اور غلط کا بتاتا ہے نا قرآن، تو یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ پھر رحمت ہے، اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہے اس پر اللہ رحم کرتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ آس پاس آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں کتنے ہی فرشتے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے ہماری محفل میں سن بھی رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ فرشتے آتے ہیں، پھر دل کا سکون ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، اس کی اتھارٹی کتنی بڑی ہے، جس نے چاند سورج کو بنایا، جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، کتنا کچھ ہم نے پڑھا، جو بے جان بیج سے زندہ درخت پیدا کر دیتا ہے،
تو اللہ کتنا بڑا ہے ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے. اور پھر ہمارا ایمان بڑھتا ہے نا, جتنے دنوں سے ہم قرآن پڑھ رہے, نیکیاں کرنے کو جی چاہتا ہے نا, اچھے کام کرنے کو دل کرتا ہے, برے کاموں سے بچنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ سب قرآن کی رحمتیں ہیں, یہ قرآن کی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن کی برکتیں ہیں جو انسان کے لیے میں نے جو ہے نا وہ بھیجی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, اور جس نے اس پر عمل کیا ہمیشہ کامیاب ہوا, اور جو اس سے دور ہو گیا اس کو ناکام ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اللہ نے کیا کہا, کامیابی سب سے بڑی کون سی ہے؟ آخرت کی کامیابی. اس کے بعد فرعون کی توبہ جو ہے نا اس کے بارے میں, موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ سے نے کہا تھا موسیٰ کو کہ فرعون سے کہنا کہ میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دے, کیونکہ ان کو وہاں پہ نا بہت ظلم کا شکار تھے, فرعون پہ بہت ظلم کرتا تھا. تو فرعون نے منع کر دیا کہ میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا. تو پھر اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ہجرت کر گئے تھے, کہ آپ لوگ بھی یہاں سے نکلو اور کہیں اور چلے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کے چلے. جب فرعون کو پتا چلا تو وہ اپنی فوج لے کے پیچھے پیچھے آیا, آگے آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم, پیچھے پیچھے وہ لوگ. آگے چلتے گئے تو دریا آ گیا. اب کیا کریں, پانی میں سے تو نہیں جا سکتے, اتنا بڑا دریا. تو پھر اللہ نے کیا تھا کہ دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا اور بیچ میں خشک راستہ بنا دیا. دیکھو اللہ کا معجزہ, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور یہ سارے لوگ بہت آرام سے اس دریا سے پار ہو گئے. اب جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ ہے اور لوگ جا رہے ہیں, تو اس نے بھی پانی میں پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ان کے, کہ میں ان کو پکڑ لوں گا. لیکن جیسے ہی آخری بنی اسرائیل کا بندہ پار ہوا, پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اس میں ڈوب گیا اور فرعون مر گیا. فرعون نے جب دیکھا کہ جب فرعون نے مرتے وقت موت کا فرشتہ دیکھا جو اس کی روح لینے کے لیے آیا تھا, تو وہ سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کرتے تھے وہ سچی ہے. تو اس نے اللہ سے توبہ کی, اس نے کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. لیکن اللہ نے اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں کی, کیونکہ توبہ زندہ انسان, جب آپ زندہ ہیں اس وقت آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے. جب آپ نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا تو آپ نے غیب دیکھ لیا, آپ نے وہ دیکھ لیا جو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو, پھر اگر یہ سارا کچھ دیکھ ہی لے بندہ, پھر تو وہ سمجھ ہی جاتا ہے کہ اللہ ہے. اللہ چاہتا ہے نا بنا دیکھے میرے پر ایمان لے کے آئے. تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی, تو اللہ نے فرعون کی توبہ قبول نہیں کی. اور پھر کئی بند ہو جاتا ہے میم دروازہ, ایسی بات نہیں ہے اس وقت جب آپ موت کا فرشتہ دیکھتے ہیں. اچھا, پھر بہت ہزاروں سال کے بعد فرعون کی جو ممی تھی وہ ملی, اور اس کا ڈاکٹر نے نا ٹیسٹ کیا, تو اس کی جو جسم تھا اس کے اوپر سمندر کا پانی تھا. سمندر کے پانی میں نا سالٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, نمک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ فرعون ڈوبا نہیں تھا نا, فرعون مرا تھا, ڈوبا نہیں تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرعون ڈوب گیا تھا سمندر میں. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ڈاکٹر تھا جس نے وہ ٹیسٹ کیا, اس نے دیکھا کہ سمندر کا پانی ہے, تو وہ فوراً اسلام لے آیا. اس نے کہا قرآن حق ہے, کیونکہ اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ فرعون سمندر میں ڈوبا تھا, اور یہی ثابت بھی ہوا ہے. تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. جو لاش تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایرا کے بعد بہت ٹائم بعد بچاری سمندر سے باہر, اب بھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ ملی ہے لاش اس کی. اچھا, پھر قوم یونس کے بارے میں, حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا. انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کو مانو اور اللہ کی عبادت کرو. آپ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے, قوم نے انکار کیا, انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور ہم نہیں جو ہے نا وہ کریں گے, ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو, اللہ تم پر عذاب بھیجے گا, اور تو میں تم لوگوں کو چھوڑ کے جب تو ناراض ہو کے یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے, اور اللہ نے, انہوں نے پھر بھی غلطیاں کرنی نہیں چھوڑی, پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی, تو ان کے اوپر بڑے گھنے بادل عذاب کے آ گئے. قوم نے انکار کیا, مذاق اڑایا یونس علیہ السلام کا, تو پھر عذاب کے بادل آ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست طوفان آنے والا ہے, اور پھر یونس علیہ السلام بھی چلیں گے, جو ہے نا وہ ہم اس کے بعد اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور پھر یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے واپس بھیجا, اور وہ اپنی قوم کے پاس آ گئے. یہ واحد قوم تھی جس پر عذاب نہیں آیا. ٹھیک ہے, توبہ کی دیکھو کتنا اللہ کو توبہ پسند ہے, کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا نا, اللہ کے نبی کو تنگ کیا, لیکن چونکہ انہوں نے توبہ کر لی اور سچے دل سے توبہ کر لی, تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ قوم یونس تھی, قوم یونس علیہ السلام. تو یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ پارا ختم ہوتا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں, جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جی دو گھڑی ٹھہر جائے, 2 منٹ ٹھہر جائے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیے اس کی آواز کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ خیر انہوں نے تو کیریکٹر بنایا ہے, انبیاء کی کیریکٹرائزیشن بری منع ہے, لیکن میں چاہتی ہوں آپ ایک دفعہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے
کس طریقے سے اس چیز کا کام کو کیا جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لائٹس آف کریں بیٹا, کوئی ٹیکنالوجی لڑائی ہوگی نا, مجھے کیا پتا کیسے کیا. میم آواز نہیں ہے, آواز کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی تھی نا, انہیں کہا تھا کہ چھڑی پانی پہ مارے. کیوں کہا تھا کہ چھڑی پانی پہ مارے؟ نہیں, اللہ چاہتا تھا کہ خود کچھ نہ کچھ کرے موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نا خود محنت کیے بغیر کچھ نہیں دیتا. یہ فرعون بنایا. یہ دیکھو سمندر کے بیچ میں رستہ بن گیا. ولی نیچے ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ میں انشاءاللہ گروپ میں بھی ویڈیو جو ہے نا وہ کر دوں گی. یہ دیکھیں, ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا رستہ. فرعون دیکھ رہا ہے نا, ابھی یہ بھی پیچھے پیچھے جائے گا. یہ پیچھے فرعون ہے. یہ لوگ جا رہے ہیں نا. ہاں تو تبھی تو درمیان میں پہنچا تو پھر اللہ نے. لیکن اب تو یہ سمندر کے اندر داخل ہو چکا. دیکھنا نا, ابھی دیکھو. وہ تو پہلے تو وہ دیکھ رہا تھا نا. دیکھو آ گیا یہ بھی, اب سمندر کے درمیان میں پہنچ گیا. دیکھا, اور ادھر سے آخری بندہ جگہ چھوڑے گا اپنی. اللہ تعالیٰ نے نا حکمت ہے نا کہ جب بالکل وہ ایسی جگہ پہ پہنچ گئے نا کہ بچ نہ سکیں, پیچھے نہ مڑ سکیں نا. شروع میں ہو جاتا تو پھر تو آدھے بچ جاتے اور پیچھے مڑ جاتے. آخری بندہ گیا. چلو جی. یہ کرسچنز نے بنائی ہے کیونکہ ان کی بک میں بھی ان تمام واقعات کا ذکر ہے نا. ہاں, ایگزوڈس, یہ بائبل کا چیپٹر ہے. یہ دیکھو سمندر مل گیا. یہ دیکھا, اب نہ وہ آگے اتنا پیچھے اور وہ تباہ ہو گئے. تو میم یہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا, ہاں یہ نیٹ فلکس پہ انہوں نے بنایا ہے. ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا, ہمارے لیے وہ ہے. یہ بھی غلط ہے. غلط ہے, میں وہی بار بار بچوں کو بتا رہی ہوں کہ میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کیسے ملا, کیسے اللہ نے سمندر کو ملایا. اس چیز کو چھوڑ دیں. کوئی بھی نبی کی نعوذ باللہ کوئی پکچر نہیں بنا سکتا, کوئی ان کو کیریکٹرائز نہیں کر سکتا, کوئی ان کو وہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا. یہ کرسچنز نے کیا ہے. ہم صرف سمندر والا پارٹ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک عام انسان ہی انہوں نے تمام کیریکٹرز جو ہے نا وہ اس طرح سے بنائے, اور یہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ بائبل میں بھی ان تمام باتوں کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے تھے نا, اس لیے. تو یہ میں اس لیے آپ کو یہ چیزیں دکھاتی ہوں کہ آنکھوں سے دیکھ کے جو انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے نا جس چیز کا, وہ کان سے سن کے نہیں ہوتا. تو دیکھا کتنا بڑا سمندر اللہ نے اس کو کیسے ان کے لیے الگ کر دیا. رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.